اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا سے ایک بہن کہتی ہیں کہ میں جس گھر میں رہتی تھی اس میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ اثرات ہوں، محسوس بھی ہوتا تھا کہ گھر میں کافی گھٹن ہے، چوٹیں عام لگتی رہتی تھیں، کام رکے رہتے تھے، کتنے کتنے سالوں کام اٹکے رہتے تھے، بچوں کے کام بھی نہیں ہوتے تھے، جیسے کہ کوئی ایڈمیشن کا کام ہے تو وہ بھی رکا ہوا ہے، بہت عجیب سا لگتا تھا۔ اور ایک بات جو ہم نے کافی محسوس کی وہ یہ تھی کہ جب بھی میرے ہسبینڈ کسی کام کا ارادہ کرتے اور مجھ سے ذکر کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہی وہ کام ان کی زبان سے نکلتا تھا وہ کام نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ ایسا بار بار ہونے لگا کہ فائنلی میرے ہسبینڈ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں جس کام کا بھی ذکر تم سے کرتا ہوں وہ کام نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ دیکھتے تھے کہ میرا زیادہ تر وقت جائے نماز پر عبادت میں ہی گزرتا تھا، لیکن الحمدللہ جب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو نہ صرف ہمیں اس پرانے گھر سے جس میں گھٹن محسوس ہوتی تھی وہاں سے ایک نئے گھر میں شفٹ ہونا نصیب ہوا، بلکہ جو نیا گھر ہمیں ملا وہ بہت کھلا تھا اور بہت ہی خوبصورت اور ہوادار بھی تھا، اور وہاں پر ہمیں پہلے جیسی گھٹن بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ شروع کے دن کی بات ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ جب بھی میں اپنے 4,500 دانوں کی تسبیح لے کر جائے نماز پہ بیٹھتی تو 3 دن تک مسلسل 3 بہت ہی خوبصورت بڑی بڑی تتلیاں میری جائے نماز پر آ کر بیٹھ جاتی اور کافی دیر تک بیٹھی رہتی۔ میں کافی حیران ہوتی کہ اتنے ٹریفک والے ایریا میں یہ تتلیاں کہاں سے آ گئی ہیں، لیکن اچھا لگتا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنے کچھ درود نذر کرم کے واقعات بھی شیئر کیے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب درود نذر کرم کی ویڈیو دیکھی تو میں نے درود نذر کرم پڑھنا شروع کر دیا۔ ویسے تو میں کافی درود پاک پڑھتی ہوں، میں نے 1 کروڑ درود پڑھنے کی نیت بھی کی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس سفر کو آسان کر دے میرے لیے۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں نے درود نذر کرم پڑھنا شروع کیا تب سے کچھ ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے میرے رکے ہوئے کام خود بخود ہونے لگے، ہر کام خود بخود ہوتا جا رہا تھا، ورنہ کبھی تو یہ حال بھی تھا کہ ایک مصیبت ابھی ختم ہونے والی ہوتی ہی تھی کہ دوسری مصیبت آ کر کھڑی ہو جاتی تھی، کافی پریشانی رہتی تھی۔ درود نذر کرم کا ایک واقعہ میں آپ کو یہ سناتی ہوں کہ ایک میرا کام ایسا تھا کہ جو پچھلے 15 سال سے اٹکا ہوا تھا۔ جو ہمارے گھر کا الیکٹریسٹی بل تھا وہ ہمارے نام نہیں تھا، اس کو اپنا نام کروانا چاہتے تھے، لیکن اس کام کے لیے ہم سے 20 لاکھ روپے مانگے جا رہے تھے۔ ایک دن میں خود الیکٹریسٹی ہاؤس چلی گئی، وہاں ان سے بات کی کہ نیا میٹر لگانا ہے اپنے نام پر، اپنے ہسبینڈ کے نام پر۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ کام نہیں ہو سکتا، اگر میٹر لگ بھی گیا تو آپ کے یا آپ کے ہسبینڈ کے نام پر نہیں ہوگا۔ وہیں کھڑے کھڑے میں نے کثرت سے درود نذر کرم پڑھنا شروع کر دیا کہ میرے اس مسئلے پر نظر کرم ہو جائے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ آفیسر خود چل کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا کام کروا دیتا ہوں، اور میرا وہ کام جو 15 سال سے رکا ہوا تھا وہ اس نے 15 دن میں کر دیا۔ تو دیکھیں کس طرح یہ مسئلہ حل ہو گیا اور اب الیکٹریسٹی کا بل ہمارے نام پر آتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بائک پر جا رہی تھی، اس وقت بھی میں درود نذر کرم پڑھ رہی تھی۔ ایک دم بائک سلپ ہوئی، پیچھے کافی ٹریفک تھی، لیکن جب میں گری تو ایسے لگا کہ جیسے کسی نے مجھے تھام لیا ہو۔ الحمدللہ میں اور میرا بیٹا ہم دونوں بچ گئے، ورنہ جو حالات تھے پتہ نہیں کتنا نقصان ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ایک اور میرے ساتھ مسئلہ جو کافی عرصے سے تھا وہ یہ تھا کہ میرے پیروں پر کافی چوٹ آتی تھی، کبھی دوپٹے میں آگ لگ گئی اور پریشانی میں گر گئی، کبھی اس طرح سلپ ہو گئی، کبھی اس طرح سلپ ہو گئی، اور جب بھی میں گرتی تھی تو 6 مہینے بستر پر ہی گزرتے تھے، کیونکہ کبھی مجھے ہیئر لائن فریکچر آ جاتا تھا، کبھی میرے کارٹلیج میں چوٹ آ جاتی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں دوبارہ گری تو میں نے فوراً سے درود نذر کرم پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتی رہی، اور ایسا پہلی بار ہوا کہ میں ایک ہی دن میں ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح جون میں میرے بیٹے کا ایڈمیشن تھا، پیسے ارینج نہیں ہو پا رہے تھے، میں مسلسل درود نذر کرم پڑھتی رہی تو 2-3 دن میں ایڈمیشن کے پیسے بھی ارینج ہو گئے۔ درود نذر کرم پڑھنے سے میرے سارے ارجنٹ مسئلے فوراً اسی وقت حل ہو جاتے ہیں، جس چیز کے لیے پڑھتی ہوں الحمدللہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ بس اب مجھے یہی پتا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی پرابلم آئے گی تو کوئی بات نہیں، میرے پاس درود نذر کرم ہے نا۔ کبھی اگر میرا حوصلہ تھوڑا کم ہونے لگے تو میں درود نذر کرم کی ویڈیو دیکھتی ہوں اور کافی حوصلہ ملتا ہے۔
تو الحمدللہ یہ ایک بہن کے کچھ ایکسپیرینسز تھے درود نذر کرم کے. درود نذر کرم کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اس بات کو کہا ہے کہ جب آپ آن دا اسپاٹ یعنی اسی موقع پر آپ جہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہے, چاہے کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو, جیسے ہی آپ اس کو پڑھتے ہیں تو فوراً آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, نظر کرم ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک بہن نے کچھ دن پہلے شیئر کیا تھا, ان کی چھوٹی بہن کی شادی کا کچھ مسئلہ چل رہا تھا اور وہ چاہتی تھیں کہ رشتہ ایسا ہو کہ جو ان کی بہن کو پسند آئے. تو الحمدللہ وہ خود بھی درود نذر کرم پڑھ رہی تھیں اپنی بہن کے لیے, اور ان کی بہن بھی درود نذر کرم مسلسل پڑھ رہی تھیں, ساتھ میں آئی تھنک درود ابراہیم بھی پڑھ رہے تھے. تو وہ کہتی ہیں کہ جیسا رشتہ وہ لوگ چاہتے تھے ویسا ہی ہوا, اور الحمدللہ بہترین طریقے سے شادی طے پائی. پھر انہوں نے بیچ میں ذکر بھی کیا کہ کافی ان کا گولڈ ایک دم چوری ہو گیا اور کافی پریشانی بھی تھی. تو کہتی ہیں کہ درود نذر کرم پڑھتے رہے اور الحمدللہ کہ چور پکڑے بھی گئے اور وہ زیور بھی مل گئے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ درود شریف پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں لیکن میری دعا پوری نہیں ہو رہی. دیکھیں ایک بات تو طے ہے, اس بات کو جیسے کہتے ہیں نا مان لیں کہ جو بھی درود پاک پڑھتا ہے, کوئی سا بھی درود پاک, لیکن مسلسل یا روز اپنی حاضری لگواتا ہے نا, اس کے حق میں اللہ تعالیٰ جو بھی کریں گے بہترین کریں گے. ہم لوگ انسان ہیں اور ہم لوگ بس اتنے جذباتی ہیں, ہم لوگ جلد باز بھی ہیں, ہم بے وقوف ہیں, خطا کے پتلے ہیں, ہمیں عقل ہی نہیں ہوتی, سمجھ ہی نہیں ہوتی. ہم اپنے لیے کچھ ایسا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے. جو درود شریف پڑھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو بہترین سے نوازتے ہیں. اگر کسی کا کوئی کام خراب ہو گیا ہے یا کسی کی لائف میں کوئی پرابلم چل رہی ہے اور جب وہ درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان پہ رحمت اور کرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ان مسئلوں سے باہر نکل آتے ہیں. ایک اور بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ, خاص طور پہ لڑکیاں, خواتین اس بارے میں کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی تو کوئی درود شریف وظیفہ ہمیں بتا دیا جائے. تو جو بھی آپ درود شریف پڑھیں گے آپ پہ کرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین ہی کریں گے, چاہے وہ شادی کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو. لیکن یہاں پہ نا ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ شادی جو ہے نا وہ زندگی کا حاصل نہیں ہے. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سارے یہ سوچیں, اس بات پہ غور کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی طرح میرے میں بھی اپنی روح پھونکی ہے, تو میری پیدائش کا مقصد کیا ہے. دیکھیں اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے سب چلے گئے, چاہے وہ پیغمبر علیہ السلام تھے, بزرگ تھے, کسی بھی طرح کے لوگ تھے, کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے. آج ہم کسی کو بھی اس وجہ سے یاد نہیں رکھتے کہ اس کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, وہ کتنی اچھی نوکری کرتا تھا یا بغیر نوکری کے تھا. اچھی یاد صرف انہی لوگوں کی قائم ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کی کسی بھی صورت میں, کبھی دین اور ایمان کو پھیلانے کی صورت میں, کبھی اچھے اخلاق کی تبلیغ سے, کبھی لوگوں کی مدد کر کے. ایک چھوٹی سی مثال پہ آپ غور کریں کہ جن بزرگوں نے احادیث جمع کرنے میں بھاگ دوڑ کی, یہ چھوٹی سی مثال ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جن لوگوں نے احادیث جمع کرنے میں بھاگ دوڑ کی, احادیث یاد کی, احادیث کی کتابیں لکھی, مجموعے لکھے, وہ انہوں نے کیوں لکھا سب کچھ؟ انہوں نے احادیث جمع کر لی تھی, یاد بھی کر لی تھی, اپنے سینے میں رکھتے اور خود عمل کرتے اور اپنے ساتھ ہی اس دنیا سے لے جاتے, آگے لوگوں تک نہ پہنچاتے. لیکن انہوں نے احادیث کے مجموعے لکھنے میں اتنی بھاگ دوڑ کیوں کی؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو جان لیا تھا کہ اس دنیا میں ہمیں کھیل کود کے لیے یا شادی کرنے کے لیے یا صرف کمائی کرنے کے لیے یا صرف اس دنیا کے کاموں کی بھاگ دوڑ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ پلیز اس بات پہ غور کریں اور یہ سوچیں کہ اس دنیا میں ہمیں ایسی زندگی گزار کے جانی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ کو فخر محسوس ہو کہ یہ ایمان والی روح آئی ہے. اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کی تھیں, جب ان کا سامنا ہو تو ان کو ہمارے پر فخر محسوس ہو کہ یہ میرا امتی ہے جس نے کم از کم اپنے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش تو کی ہے. اس بات پہ پلیز غور کریں. جس دن ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں گے نا, اس دن ہمارے سب دکھ اور سب شکایتیں ختم ہو جائیں گی. آپ کو اپنے اندر ایک انرجی اور ایک طاقت محسوس ہوگی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ امتی بننے کی توفیق عطا کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بے انتہا محبت ہو اور بے انتہا فخر محسوس ہو. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.